بہت ساری ایکسپیکٹیشنس ہیں عوام کی آپ کے اتحاد کے اوپر، اپوزیشن کے اوپر. ان توقعات کے اوپر پورا اترنے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ اگر 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق کا مارشل لا نہ لگتا اور اس معاہدے کے تحت جو طے ہوا تھا مابین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن، ایک فری فیئر الیکشن ہو جاتے، تو آج پاکستان پتہ نہیں کہاں ہوتا. اس کے بعد اس وقت بھی ایک یعنی پرسیپشن جو ہے وہ بنا، اور بعد میں وہ دور دور تک جو ہے وہ اس کو اس کی کامیابی تو کیا، اس کا نام و نشان بھی نہیں ملا. جو پرسیپشن اس وقت بنا تھا کہ اس وقت کیوں یہ جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس انتہا کو پہنچی کہ ضیاء الحق کو موقع ملا کہ وہ جو ہے ان سے اسٹیپ ان کیا. اس کے بعد 99 میں ملک ٹھیک جا رہا تھا، پاکستان اتنا طاقتور تھا کہ اس نے پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود جو ہے وہ 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے. آج پاکستان جو ہے وہ افغانستان کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا. آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ، دوسرے ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ کرتے ہیں، کانفرنس رکھواتے ہیں، اور بعد میں ہمیں ایک ٹیلی فون آتا ہے ایک اور ملک سے، تو ہم بھاگے جاتے ہیں وہاں سے. ہمیں وہ کہتے ہیں کہ جی خبردار آگا، اور وہاں پہ گئے تو ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں. تو اس وقت پاکستان اتنا طاقتور تھا کہ پوری دنیا، بلکہ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے 5 مرتبہ فون کیا کہ جی خبردار آپ نے ایٹمی دھماکے نہیں کرنے. لیکن اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے میاں نواز شریف کو یہ عزت دی کہ انہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا. پاکستان 27 مئی 1998 کو ایٹمی قوت نہیں تھا، بھلے اس کے پاس جو کچھ بھی تھا. ایٹمی قوت تو وہ 28 مئی کے دھماکوں کے بعد بنا. اس وقت کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، اس وقت کوئی دہشت گردی نہیں تھی، کوئی خودکش حملوں کے متعلق کسی کو معلوم بھی نہیں تھا. اس وقت ہوتے تھے یہ کوئی کبھی ہتھوڑا گروپ کو آ جاتا تھا، کبھی اور اس قسم کی باتیں. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ 12-13 سال بعد پاکستان جس انجام کو پہنچا کہ 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، دہشت گردی کے ہر روز دھماکے. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو موقع ملا، الیکشن ہوا. اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی. تو 2018 تک آپ کا جو ہے وہ شرح نمو وہ بھی 5.8 تھا. اب اس میں ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں، اب اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی، دہشت گردی کنٹرول ہو چکی تھی. تو پھر یہ ایک نیا جو ہے وہ پرسیپشن جو ہے وہ سامنے آ گیا کہ جی تبدیلی چاہیے. اور کرپشن کی وجہ سے سارا جبکہ تباہ تو اب ہوا ہے 2 سال بعد، اس کو کہا یہ کرپشن کی وجہ سے ہر چیز تباہ ہو گئی. اور آج 2 سال میں نہ کوئی کرپشن ان کو جو ہے وہ مل سکی ہے. ان کی پراپرٹی، ان کے کاروبار اور انہی ٹرانزیکشنز کو، جی وہ ٹیلی گرافک ٹرانسفرز کو، کون سا بزنس ہاؤس ہے جو اپنے ٹیکس مینجمنٹ کے لیے جو ہے وہ ٹیلی گرافک ٹرانسفرز جو ہے وہ نہیں منگواتا. اور جس طرح سے ساری دنیا کاروبار کرتی اسی طرح سے انہوں نے بھی کاروبار کرنا ہے. تو یہ پرسیپشن جو ہے یہ بنا دیا گیا، اور اتنے ٹال کلیمز کیے گئے 90 دن میں ساری کرپشن ختم ہو جائے گی. 10 ارب روپے کی ماہانہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہاں پہ پیسے ہی ختم نہیں ہوں گے. 200 ارب ڈالر آ جائے گا 3 دن میں، 100 ارب ڈالر قرضہ ادا ہو جائے گا، باقی 100 جو ہے لوگوں کی فلاح و بہبود پہ لگ جائے گا. 50 لاکھ نئے گھر بن جائیں گے، ہر بندے کو گھر مل جائے گا. 1 کروڑ نوکری مل جائے گی. لوگ یہاں پہ جو ہے وہ تلاش کرتے پھریں گے، نوکریاں کرنے والی نہیں ملیں گے. تو یہ جو ایک پرسیپشن بن گیا تھا، شاید اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کو کچھ ٹائم ملتا تاکہ کم از کم لوگوں کو یہ معلوم پڑ جائے کہ یہ سارا جھوٹ تھا، یہ سارا پراپیگنڈا تھا.
اور یہ بدقسمتی ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ بار 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 ایسے جھوٹے پرسیپشنز کا شکار ہو کے جو ہے وہ ڈی ریل ہوا ہے، اپنا راستہ کھویا ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا فیصلہ، جو پہلے دن یہ فیصلہ تھا کہ جی پارلیمنٹ کا حصہ نہ بنا جائے، شاید اسے وہ عوامی پذیرائی حاصل نہ ہوتی اور شاید اس بیانیے کو بنانے کی کوشش کی جاتی اور شاید کامیابی کے بھی چانسز ہو جاتے کہ جناب یہ مافیا ہے، یہ فلاں ہے، انہوں نے یہ دیکھیں، انہوں نے عوام کے فیصلوں کو بھی روک دیا ہے، یہ تبدیلی کو روک رہے ہیں، تبدیلی کے بغیر جو ہے وہ یہاں پہ کچھ ہو نہیں سکتا، ہر چیز جو ہے وہ صحیح اسی طرح سے ہونی ہے۔ تو یہ 2 سال کا نقصان، ملک کا نقصان، قوم کا نقصان، یہ تو بہرحال اب ہو چکا ہے، لیکن اگر اس نقصان کو کروانے کے بعد بھی اب بھی اگر ہم صحیح راستہ جو ہے وہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور صحیح راستہ ودن 1 لائن یہ ہے کہ آپ ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کریں۔ یہ ووٹ کی طاقت سے ملک بنا ہے، اسے ووٹ کی طاقت سے چلانے کا تہیہ کریں۔ جو ہمیں پتہ سمجھ آ رہی ہے لوگوں میں پھر کے مختلف طبقات کی رائے لیتے ہوئے، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ عوام نے اس پی ڈی ایم کے ساتھ بہت ساری امیدیں اور توقعات وابستہ کر لی ہیں۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ خاص طور پر پی ایم ایل این ان کو دوبارہ مہنگائی سے نجات دلوائیں گے اور ان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ خدا نخواستہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ عوام کو اس امید اور یقین میں ڈال کر یہ اتحاد کہیں راہ میں چھوڑ دے عوام کو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پبلک کمٹمنٹ ہے، اور پبلکلی جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے دیکھا ہے ان کو۔ جو اے پی سی کی پہلی میٹنگ ہوئی ہے جس میں پی ڈی ایم کا وجود اب بنا ہے، اس میں لوگوں نے میاں نواز شریف کی بھی پوری تقریر سنی ہے، باقی لوگوں کی بھی سنی ہے۔ یہ پبلک کمٹمنٹ ہے۔ اب اس میں سے کوئی اگر بھاگنے کی کوشش کرے گا تو اس وقت نیشنل میڈیا تو چلو جو بھی ہے، جتنی بھی اس کے اوپر پابندیاں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بات آ جاتی ہے باہر، کوئی رہتی نہیں ہے۔ اب یہ جو موٹر وے ریو والا کیس تھا، تو اس میں وہ ملزم جو ہے وہ خود پیش ہوا، انہوں نے اس کو اپنا انعام بنا لیا کہ جی 50 لاکھ روپے جی انعام بھی بانٹ لیا، اور گرفتاری اس کی بڑی، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو مبارکبادیں دی ایک دوسرے کو، تو لیکن وہ میڈیا سامنے لے آیا۔ تو سوشل میڈیا اب اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ شارپ ہے، تو اس لیے اب کوئی پارٹی اگر بھاگے گی تو میڈیا اس کو بھاگنے نہیں دے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ووٹ کی عزت کی جنگ، یا میں یوں کہوں کہ سول سپریمیسی کی ریزسٹنس مرحلہ وار آئے گی، یا آپ کو کوئی انقلاب دکھائی پڑ رہا ہے؟ نہیں، یہ بڑا سمپل ہے۔ سمپل اس لیے ہے کہ اگر آپ اس کو پوری جو ہے وہ فوکس کر کے دیکھیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے؟ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو سزا دی جائے؟ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس نے فلاں کیا اس کو جناب اس کا احتساب کیا جائے؟ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ فری فیئر الیکشن اور اس کے رزلٹ کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے۔ جو بھی ہے وہ ہم پاکستانی ہیں، اور اگر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بھی ہے تو وہ پاکستان کی قیمت کے اوپر تو اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہاں پہ بھی یہ احساس پایا جاتا ہے، اور اگر یہ تحریک پورے زور و شور سے چلتی ہے اور عوام کی تائید جو ہے وہ اسے حاصل ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مداخلت کرنے کا سوچے گا نہیں، لیکن یہ مرحلہ پیچھے ہٹ جائیں گے، اور ایسے احساسات جو ہے وہ جنم لیں گے، اور لوگ ان پہ یقین کریں گے کہ یار یہ کام جو ہے نا، یہ ملک، قوم اور ہمارے اپنے جو ہے یہ فائدے میں نہیں ہے، تو یہ نہیں کرتے۔ اللہ کرے سب معاملات ہیڈ آن کلوژن نہ ہو، سب معاملات اچھے سے حل ہو جائیں۔ آپ لوگ گورنمنٹ بناتے ہیں،
फ्यूचर में ये कोई बनाए। कोई बनाए, मतलब PML ये कठपुतली जो है, जिसे हम कठपुतली कहते हैं, सिलेक्टेड कहते हैं, सारा कुछ ही कहते हैं। इलेक्शन हो फ्री एंड फेयर, जो भी जीत जाए ये जीत जाए, हम तो ये तो खैर नहीं जीत सकते, कुछ भी हो जाए फ्री एंड फेयर। अवाम ने किया हुआ है फैसला, मतलब वो तो ऑब्वियस ही बात है। और इन 2 सालों की परफॉर्मेंस के बाद तो जो उनकी असल सीटें थी ना वो भी गई। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि सीरियस बात ये है कि क्या PMLN पंजाब की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी, सबसे बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी, अब ये समझती है कि वोट को इज़्ज़त दो का मतलब ये नहीं है कि अक्सरियत के वोट को इज़्ज़त दो। वोट को इज़्ज़त दो का मतलब है कि माइनॉरिटी को इज़्ज़त दो। वोट को इज़्ज़त दो का मतलब है सराइकी को, सिंधी को, बलोची को, पख्तून को इज़्ज़त दो। PMLN वोट की इज़्ज़त का ये पर्सपेक्टिव समझती है कि वो तमाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो क्रश किए कहीं एक ज़माने में अक्सरियत ने, अब ये मामला भी नहीं चलेगा। वो भी आपकी तरफ होप से देख रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल दुरुस्त है। उसमें 2 चीज़ें हैं। वोट को इज़्ज़त दो से मुराद ये है कि वोट के फ़ैसले को तस्लीम करो। वोट के फ़ैसले को तस्लीम करते हुए अक्सरियत को आप हुकूमत देंगे, और वोट के एहतराम या फ़ैसले को तस्लीम करते हुए अपोजिशन को आप इज़्ज़त देंगे। यानी अपोजिशन को सिर्फ़ कि इख्तलाफ राय को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, इख्तलाफ राय का एहतराम होना चाहिए। जमहूरियत ये है कि आप, जमहूरियत ये नहीं है कि आप इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करें, नहीं, जमहूरियत ये है कि आप इख्तलाफ राय का एहतराम करें। अब यहाँ पे जो एहतराम है इसके, हाँ, वो आपके इल्म ही है कि वो क्या है, कि वो तो अपोजिशन लीडर से जो है वो बात करना पसंद नहीं करते। वो अपोजिशन लीडर को अब जेल में बंद कराया हुआ है। तो कल मुझे मियाँ साहब बता रहे थे, कल मैं उनकी डेट पे गया था, वो कहते कि एक तार से मुझे नज़र आ रही थी, तो मुझे शक पड़ा, तो मैंने उसको खींचा, तो उसमें से वो निकल आया वो कैमरा। तो मैंने नायब वालों से कहा कि यार ये तुमने क्यों इतनी ज़्यादती की है, ये मेरे वाशरूम में जो है वो और मेरे कमरे में आपने ये क्यों कैमरा लगाया। तो उन्होंने कहा कि जी हमें मजबूरी है, हमें गवर्नमेंट ने कहा है और शहजाद अकबर को ने हमें ये कहा कि आप कैमरा लगाएं और उसका वीडियो लिंक जो है वो मुझे भी दें, क्योंकि इमरान खान साहब देखना चाहते हैं कि वो वाकई बंद हैं और वो जो है वो हवालात में बंद हैं। अज़ियत परस्ती की यानी नेचर। ये अज़ियत, यानी कोई इतना बंदा घटिया हो सकता है, कोई इतना बंदा अज़ियत पसंद हो सकता है? आप मुझे ये बताएं कि मैं उसका मुखालफ हूँ। मेरे ऊपर उसने खुद बैठ के मीटिंग करके कहा कि इसके ऊपर जो है वो 15 किलो हीरोइन डालो, जिसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। यानी अब देखें, मुखालफ के ख़िलाफ़ आप सब कुछ ही करते हैं, लेकिन इस इंतहा को कोई पहुंच सकता है? तो मैं तो 6 महीने जेल में, मैं तो यही सोचता रहा हूँ कि यार ये आदमी वज़ीर-ए-आज़म बन के भी जो है इसका मयार ये है। राना साहब, आपने कहा कि 6 माह जेल, और वो सारे उस वक्त को अगर याद किया जाए तो हमें ये महसूस होता है, जैसे कल मरियम साहिबा की स्टेटमेंट भी सामने आई कि PMLN इस दफ़ा जेलों या फांसी को बिल्कुल भी वो नहीं, डर नहीं रहे, मतलब कि पीछे नहीं जा खातिर में रही, नहीं ला रहे। खातिर में नहीं ला हम रही। तो देख रहे हैं ना, ये तो हम, यानी अगर मेरे समेत जितने भी हमारे बाकी सारे हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, उनके भाई हैं, सलमान रफ़ीक, एहसन इकबाल हैं, खाकान अब्बासी साहब हैं, अपना ख्वाजा आसिफ साहब है, हनीफ अब्बासी हैं। अगर मैं एक कैपिटल पनिशमेंट के केस को और 6 माह की कैद कि इन्होंने मुझे, जो वो नीचे बिछाने वाला होता है ना, मैं जी मैट्रेस तो बहुत दूर की बात है, वो एक गद्दा होता है जो, तो मैंने कहा कि चलो वो भेज दें तो उसकी तो शायद ये इजाज़त दे देंगे। वो ड्यूटी में जो है वो तकरीबन 10 दिन पड़ा रहा, और उसके बाद जो है वो उसको वापस घर भिजवाया। सुबह ने कहा कि जी एजेंसीज़ के लोग आके यहाँ पे बैठे होते हैं, तो मैं मजबूर हूँ जी, मैं आपको सूरत फर्श पे। और 6 माह में मेरी फैमिली के अलावा कोई बंदा मुझे मिला नहीं। यानी इस हद तक मुझे बाद जब उस जहाँ पे बंद किया होता सेल से निकालते थे तो बाकायदा ड्यूटी तक कर्फ्यू होता था कि कोई आदमी मेरे मत्थे ना लग जाए। कुछ 100 के करीब जो है वो ये दूसरे लोग वहाँ पे जेल में थे। ख्वाजा साद रफ़ीक था, उसका भाई था, अपना यूसुफ अब्बास था, मरियम नवाज साहबा का कज़न, बाकी वो आहद चीमा वगैरह सर।
لیکن جی میں 6 ماہ میں ان کو دیکھ نہیں سکا وہاں پہ. تو اس حالت میں تو اب اس کے بعد بھی اگر پھر میں جو ہے وہ اپنے پورے عزم کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ اور اس تحریک کے ساتھ کھڑا ہوں تو پھر اب ان چیزوں کا کیا خوف ہے؟ وہ خوف ختم کر کے کھڑے ہیں نا. اگر وہ خوف ہمارے اندر ہو تو پھر تو ہم لیٹ جائیں, پھر تو بھاگ جائیں, چھپ جائیں. آخری سوال ہے آپ سے کہ پی ایم ایل این جتنی اگریسو ٹون لے کر آ رہی ہے, یہاں سے پوائنٹ آف نو ریٹرن دکھائی دیتا ہے, تو یہ جو مزاحمت ہے, یہ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن یا اگریسو ایک وہ ٹون سیٹ ہو رہی ہے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے لیڈر کو جو ہے وہ فالو کرتی ہے. لیڈر کا نام ہی یہ اس لیے ہے کہ وہ لیڈ کرتا ہے. لوگ گائیڈنس کے لیے, لیڈ کے لیے اسے جو ہے وہ دیکھتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بلا شبہ پاکستان مسلم لیگ نون کے غیر متنازع جو ہے وہ لیڈر ہیں. ہمارے آپس میں 100 اختلاف ہوں گے, ہم ایک دوسرے سے بالکل متفق نہیں ہوں گے, لیکن ہر کوئی جو ہے وہ میاں نواز شریف کے اوپر متفق ہے. آج پی ایم ایل این کی جو اے گریڈ ہیرارکی ہے اس میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو جرت بھی کر سکے کہ میں میاں نواز شریف کے جو ہے وہ بیانی سے یا اس کی سوچ سے جو ہے وہ میں انحراف جو ہے وہ کر سکوں. اور پھر اس کے بعد یہ ڈیسٹینیشن جو ہے, یہ پارٹی جو ہے, یہ اس حساب سے بھی بڑی خوش قسمت ہے کہ اس کا اس وقت حال جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھوں میں. میاں شہباز شریف صاحب ایک انتہائی وفادار اور کمیٹڈ بھائی ہیں. انہوں نے اس سے پہلے بھی کئی بار ثابت کیا, اس مرتبہ پھر وہ ثابت کر رہے ہیں, جیل میں بیٹھ کے جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں. تو حال تو ان کے ہاتھوں میں محفوظ ہے, لیکن فیوچر کے لیے بھی جو ہے وہ مریم نواز پبلک ایٹ لارج لیول پہ ایک پاپولر جو ہے وہ حیثیت جو ہے انہوں نے اختیار کر لی ہے. حمزہ شہباز نے 1.5 سال جیل کاٹی ہے, اور آج بھی وہ جو ہے وہ ہوتا ہے نا کہ آدمی تنگ پڑ جاتا ہے, آدمی کمزور پڑ جاتا ہے, آج بھی وہ جس طرح وہ پہلے دن مضبوط تھا آج بھی وہ اتنا ہی مضبوط کھڑا ہے. کرونا پازیٹیو ہوا اور اس کے بعد جو ہے 1.5 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے. تو اس صورتحال کے پیش نظر میاں نواز شریف صاحب نے جو 20 سپٹمبر کو اے پی سی کی میٹنگ میں جو ایک پالیسی لائن دی ہے, ایک انہوں نے بیانیہ دیا ہے, اور ایک انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ وجہ ہے کہ ہم 70 سالوں میں بھٹکے رہے ہیں اور ہم اپنا صحیح منزل کی طرف جو ہے وہ راستے کا تعین نہیں کر سکے, کہ ہم نے لوگوں کے فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا, اور ہم نے آئین کے اوپر جو ہے نہ عمل کیا ہے نہ ہم کروا سکے ہیں. تو ہمیں اس بات کے اوپر جو ہے وہ متفق ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر نہ صرف اے پی سی کی تمام پارٹیز کی لیڈرشپ متفق ہوئی ہے, پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کا ہر فرد, ووٹر, سپورٹر, ورکر دل و جان سے اس کے اوپر جو ہے وہ متفق ہے. اور اس کو لیڈ کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ اس وقت موجود ہیں. میاں شہباز شریف صاحب اور حمزہ صاحب جیل میں ہیں, میاں صاحب خود علاج کے پیش نظر جو ہے وہ باہر موجود ہیں. تو اب جو ہے میاں نواز شریف نے پوری قوم سے پبلک کمٹمنٹ کی ہے کہ میں اب اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, اور اب اس سے پیچھے ہٹا جائے گا بھی نہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد ہمارا کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ سروائیور رہے گا. تو اس لیے ہمیں پورا یقین ہے کہ میاں نواز شریف اپنی اس بیانیے, اس پالیسی, اس عزم کے اوپر جو ہے وہ قائم رہیں گے. تو اب ان کے عزم کے ساتھ پوری پارٹی جو ہے وہ پرعزم ہے, اور پارٹی کے ساتھ باقی پارٹیز بھی پرعزم ہیں, اپوزیشن پرعزم ہے. تو میرا خیال ہے کہ امید ہے, یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ جو 70 سالوں میں نہیں ہو سکا, ایک مرتبہ یہ بات متعین ہو جائے گی. اور اگر یہ ہو جائے گی تو اسی سے جو ہے وہ پھر ایک بہتری کا سویلین بالادستی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. گو اس کی ایک بہتر فارم جو ہے اسے آتے کچھ ٹائم لگے گا, سال لگے, 2 سال لگے یا 5 سال لگے, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک صحیح سمت میں ہمارا سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا.